کل 10 رمضان المبارک روز وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ گزرا ہے۔ میں پیغمبر گرام اسلام کے چند اقوال بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ عزیزان محترم، دوبارہ اس بات کی تاکید کرتا چلوں کہ پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر گرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ صدقتنی حِينَ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، کہ کہاں کوئی خدیجہ کی برابری کر سکتا ہے، کہاں کوئی خدیجہ جیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میری تصدیق کی تھی کہ جب لوگ مجھے جھوٹا اور کذاب کہتے تھے، اس وقت میری تصدیق کی تھی کہ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، اور خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعہ اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کی تھی۔ پھر فرماتے ہیں امرن اللہ، کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جا کے بشارت دوں کہ خدیجہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں زمرد سے ایک محل تیار کیا ہوا ہے کہ اس محل میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، آل محمد کے دشمن پہلانا، عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اور پھر پیغمبر کرام اسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں لولا سیف علی و اموال خدیجہ ما قام عمود الاسلام، کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تلوار کے ساتھ جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ یہ اپنے عزیزان محترم کہ ایک معصوم کی جد و جہد کے ساتھ جناب خدیجہ کے اموال کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، بہت بہترین روایت ہے، آپ کی توجہ کو طالب ہوں کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر گرامی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے ہیں نا، معراج کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کے بعد، جنت و جہنم کی سیر کے بعد جب پیغمبر گرامی اسلام واپس آنا چاہتے ہیں نا تو جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل حل لک حاجہ، اے جبرائیل کیا تیری کوئی حاجت ہے، کیا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت جبرائیل نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو اللہ کا اور میں جبرائیل کا سلام خدیجہ کو پہنچا دیں، اللہ کا اور میں جبرائیل کا سلام بی بی خدیجہ تک پہنچا دیں۔ ارے میں کہتا ہوں غیر معصوم ہونے کے باوجود جس کو فرشتوں کے سلام آئیں اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، عزیزان محترم، اگلی تعبیر کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ پیغمبر کی یہ تعبیر بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم جیسا کوئی ناقص العمل خطا کا پتلا انسان، اگر ہمیں کوئی اچھی بیوی مل جائے، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، اس کے ساتھ ساتھ تابعدار فرما بردار بھی ہو، اور ہم جیسا گنہگار شخص اپنی بیوی کے لیے یہ تعبیر استعمال کرے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، یا اس سے بھی بالا تر کہ میں تو اپنی بیوی سے عشق کرتا ہوں، عزیزان محترم یہ نہ تو مجھ حقیر کے لیے کمال ہوگا نہ ہی میری زوجہ کے لیے کوئی کمال ہوگا، لیکن عزیزان محترم یہی الفاظ اگر اشرف الانبیاء کہیں
یہی الفاظ اگر اشرف الانبیاء کہیں، یہی الفاظ وہ ہستی کہے کہ جس کا نہ صرف ہر عمل خدا کی رضاعت کے لیے ہو بلکہ اس کا ہر لفظ خدا کی رضاعت کے لیے ہو، وہ زبان بھی ہلائے تو رضا الہی کے لیے، دہان بھی ہلائے تو رضا الہی کے لیے، وہ ہستی اگر یہ کہہ دے کن تو لہا عاشقہ اور میں محمد تو خدیجہ کا عاشق ہوں۔ میں محمد تو خدیجہ کا عاشق ہوں۔ اور پھر ایک تعبیر میں کہے کہ رزق تو حبہا، کہ میں محمد کو خدیجہ کی محبت رزق میں عطا کی گئی ہے۔ خدیجہ کی محبت کو رزق کے طور پہ تعبیر کر رہے ہیں جناب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان محترم، ایک اور خصوصیت جناب خدیجہ کبریٰ کی یہ ہے کہ جب ائمہ طاہرین جہاں اپنے آپ کو پیغمبر سے منسوب کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں اپنے آپ کو امیر المومنین سے منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں اپنے آپ کو فاطمہ زہرا سے منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہیں اپنے آپ کو خدیجہ کبریٰ سے بھی منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ائمہ کی زیارات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ اذان محترم، یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام بی بی خدیجہ کی رحلت کے بعد بھی ہر وقت جناب خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت جناب خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے۔ انہی تعریفوں کو سن کر ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ نے ایک بار جناب زہرا کے سامنے حسادت کے طور پہ ان کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سنتی رہی ہیں زہرا خاموشی سے، لیکن جب آئے ہیں نا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گریہ شروع کیا ہے جناب زہرا نے اور کہا ہے کہ یہ میری ماں کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے دلاسا دیا اور کہا میری بیٹی زہرا ان بطن امک کان للامامت وعا، اور میری بیٹی زہرا تیری ماں خدیجہ کا بطن، تیری ماں خدیجہ کا رحم امامت کے لیے ظرف ہے۔ یہ کون امامت، یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے امامت کا کہ جس کے بارے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ۔ او مولا حسین علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک و پاکیزہ صلبوں میں سے اور طیب و طاہر رحموں میں سے ہو کر اذان محترم، یہ تو تھے معصومین علیہ السلام کے اقوال خدیجہ کبریٰ کے بارے میں۔ آئیں اب تاریخ کی کتابوں میں ورق گردانی کرتے ہیں کہ تاریخ خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہتی ہے۔ اذان محترم، جب ہم تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں نا تو اس میں زبیر بن بکار کا یہ قول گونجتا ہوا نظر آتا ہے وَكَانَتْ خَدِیجَةُ تُدْعَىٰ فِی الْجَاہِلِیَّةِ الطَّاہِرَةِ، کہ جاہلیت کے اس زمانے میں جہاں فحاشی اتنی عام ہو چکی تھی کہ زناکار عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر نشانی کے طور پہ جھنڈے لگا رکھتی تھیں، اس زمانے میں بھی خدیجہ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس زمانے میں بھی جناب خدیجہ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، مبارکہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اذان محترم، میں کہوں گا کیوں نہ ہو وہ ہستی طاہرہ کہ جس کا نسب صرف 4 نسلوں سے پیغمبر کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ پیغمبر کا نسب ہم پڑھتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا، اور یہ قصا ہیں کہ جن کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کا نسب ملتا ہے۔ کیسے ہے نسب؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا، کہ صرف 4 نسلوں کے ساتھ 4 نسلوں کے بعد جناب خدیجہ کا نسب پیغمبر کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔
عزیزان محترم، ایک روایت اور آپ کی سماعتوں کے نظر تاریخ کی اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عورتوں کی ایک عید ہوا کرتی تھی۔ قریش کی عورتیں اس عید پہ جمع ہوتی اور جشن کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی نوجوانی، اپنی جوانی کے ابتدائی عالم میں ایک مرتبہ آپ نے بھی اس جشن میں شرکت کی۔ اس جشن کے دوران وہاں سے ایک بوڑھا یہودی عالم گزرا اور اس نے ان قریش کی دختران کو دیکھ کر کہا، اے دختران قریش، ان قریب یہاں پر ایک نبی مبعوث ہوگا، خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی کہ جو اپنے آپ کو اس نبی کے لیے سنبھال کے رکھے گی اور اس نبی سے شادی کے لیے کوشش کرے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں باقی عورتوں نے، باقی لڑکیوں نے اس بوڑھے عالم کو پاگل سمجھ کر اسے پتھر مارے اور اسے وہاں سے بھگا دیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں اس وقت سے نبی آخر الزمان سے شادی کرنے کی فکر میں رہتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اتنی عظیم ہستی، لیکن ستم ظریفی دیکھیے زمانے کی اور تاریخ کی کہ تاریخ کی کتابوں میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں اس طرح سے درج ہو گیا کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوئی تو وہ بیوہ تھیں اور وہ پہلے کسی مشرک سے شادی کر چکی تھیں اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ عزیزان محترم، میں تاریخ کی ورگردانی کرتا رہا اور میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا تاریخ میں اس قول کے علاوہ بھی کوئی قول درج ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے اور بہت سارے قول ملے۔ ان اقوال کو نقل کرنے سے پہلے میں چند تاریخی شاہد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ان تاریخی شاہدوں کو آپ دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر، ان کا سن مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت کتنا تھا۔ عزیزان محترم، پہلا تاریخی شاہد یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات 50 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتاؤ اے تاریخ دانوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ 50 سال کی عمر میں وفات ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی اور 25 سال آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو اس حساب سے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 25 سال بنتی ہے، نہ کہ 40 سال۔ دوسرا تاریخی شاہد، ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات 10 بعثت میں ہوئی اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 5 بعثت میں ہوئی۔ جناب خدیجہ کی وفات ہو رہی ہے 10 بعثت میں اور بی بی فاطمہ کی ولادت ہے 5 بعثت میں۔ اس حساب سے تو شادی کے 20 سال کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو رہی ہے۔ اگر ہم 40 سال کی عمر میں شادی والے قول کو مد نظر رکھیں تو اس قول کے مطابق شادی کے 20 سال کے بعد یعنی 60 سال کی عمر میں جناب خدیجہ نے بچے کو پیدا کیا ہے، جبکہ سائنس ہمیں یہ کہتی ہے، علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 50 سال کی عمر تک عورت بچہ جن سکتی ہے، لیکن یہاں تو یہ حساب ہو رہا ہے کہ 60 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ نے جناب فاطمہ کو جنم دیا۔ عزیزان محترم، تیسرا تاریخی شاہد کچھ طولانی ہے، مختصر طور پر اگر میں اس طرح عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کی حدیث کی تاریخ میں 150 سال کا وقفہ موجود ہے۔ کیا مطلب 150 سال کا وقفہ موجود ہے؟
یعنی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آنے والے خلفاء نے حدیث کو بیان کرنے اور لکھنے پر پابندی لگا دی تھی، اور یہ پابندی خلفاء سے ہوتی ہوئی 150 سال تک جاری رہی۔ 150 سال کے بعد جب یہ پابندی اٹھی اور حدیث لکھنے کی باقاعدہ اجازت ملی تو اس زمانے میں حدیث کی کتابیں دھڑا دھڑ لکھنا شروع ہو گئیں، اور صحیحین یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام دشمن عناصر نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی احادیث کو جعلی احادیث کو بنا کر پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ منسوب کر دیا، اور انہی احادیث میں سے یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سن کے بارے میں بتاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، آل محمد کے دشمن پہلانا، عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری شاہد آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ آخری شاہد یہ ہے کہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ائمہ طاہرین کا نور پاک رحموں اور پاک صلبوں سے ہو کر آیا ہے۔ ہم شیعوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین کا نور پاک رحموں سے ہو کر آیا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کس طرح وہ رحم کسی مشرک کے عقد میں ہو سکتا ہے کہ جس رحم میں سے سیدۃ النساء العالمین کی پیدائش ہے۔ سبحان اللہ، اذان محترم، ہم شیعوں کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی شادی کے وقت جب ان کی شادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو وہ کنواری تھیں، اور ان کا سن مبارک حضرت محمد کے سن کے تقریباً برابر تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ، تاریخی کتاب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیہ، زندہ باد، یزیدیہ، مرد آباد، اہل بیت کے دشمن پہلانا، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ مولانا سید فصیح حیدر صاحب اپنے خوبصورت انداز میں اور تاریخ کی روشنی میں فضائل جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام